پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا گھر کون سا تھا؟ پہلا گھر اللہ کا کون سا ہے زمین پر؟ اب یہاں سے بنیاد شروع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا بیت اللہ شریف۔ یہ بیت اللہ شریف کیسے بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور جنت سے جب دنیا میں تشریف لائے تو اب عبادت کے لیے جگہ چاہیے تھی، کیونکہ وہاں پر بیت المعمور میں اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ ایک بیت العزت، اسی کے ساتھ بیت المعمور، اور اسی کے نیچے زمین پر آدم علیہ السلام نے فریاد کی، مولا اب کہاں عبادت کروں؟ فرمایا میرا گھر بناؤ۔ عرض کی مولا کہاں؟ فرمایا ہم اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ میرا گھر بنائیں گے۔ سب سے پہلا گھر ہے بیت اللہ شریف، مسجد حرام۔ اب یہ کہاں پر بنا؟ یہ روئے زمین کا سینٹر ہے، یہاں سے اللہ نے زمین کی ابتدا کی تھی، اور یہاں پر اللہ نے اپنا گھر بنایا، اور اوپر بیت المعمور ہے، اسی کے بالکل نیچے بیت اللہ شریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں سے بیت المعمور سے اگر کوئی چیز نیچے زمین پر پھینک دی جائے تو وہ سیدھی بیت اللہ کی چھت پہ آئے گی۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی فرشتوں نے، ملائکہ نے اسے تعمیر کیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا دوسرا گھر کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے مسجد اقصی، بیت المقدس۔ یہ اللہ کا دوسرا گھر ہے۔ ان دونوں کے بننے میں فاصلہ کتنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ 40 سال پہلے بیت اللہ شریف بنا، اس کے 40 سال کے بعد پھر بیت المقدس مسجد اقصی بنائی گئی۔ اب مسجد اقصی کی تعمیر اور بیت اللہ شریف کی تعمیر، ان دونوں کے بانی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ یہ ابتدا وہاں سے ہو گئی۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب طوفان نوح آیا تو نشان مٹا دیے گئے۔ جب نشان مٹ گئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی باری آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اب میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کا گھر بنایا۔ اب اس کے مزدور اور مستری ابراہیم، باپ بیٹا دونوں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اور کئی بار اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ وہ کیسے تعمیر، کیسی گو تھی، اور کیسے وہ اوپر جاتی تھی، کیسے وہ دائیں بائیں گھومتی تھی۔ اب بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ گھر میں نے بنا دیا ہے، اب لوگوں کو حج کے لیے بھیج دے، اور اس گھر کو بسانے والا اپنا یار عطا فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اب ہم چلتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ اس کے بعد پہلے آدم علیہ السلام، آپ نے یا آپ کے بیٹے نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد پھر جب باری آئی حضرت یعقوب علیہ السلام، جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تھا ہم نے، اس میں یہ تھوڑا سا اشارہ دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ جب یہاں سے آپ نے ہجرت کی، سفر کی، کہ آپ کا بھائی جو تھا وہ بڑا ڈاڈا تھا، اور اس نے
ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب یعقوب کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ کے ابا جان نے فرمایا پھر ایسا کرو تم یہاں سے وہاں چلے جاؤ۔ اب یعقوب علیہ السلام جب آپ تشریف لے کے گئے تو اسی بیت المقدس کے مقام پر آپ ایک آرام کرنے لگے ایک جگہ پر، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور اس سے فرشتے اتر رہے ہیں اور آپ کو مبارکیں دے رہے ہیں، آپ کی تعظیم محبت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے یعقوب یہاں پر تم نے میرا گھر بنانا ہے۔ اب جب آپ اٹھے تو میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل نہیں، آپ جب اٹھے تو آپ نے وہ سارا کچھ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، تو وہاں پتھر پہ تیل کا نشان لگا کے نشانی چھوڑ دی کہ جب میں واپس آؤں گا پھر اللہ مجھے توفیق دے گا، یہاں پر میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر وہاں چلے گئے اور وہاں آپ نے اپنے ماموں کی بیٹیوں سے وہ رشتہ یہ وہ معاملات سارے مختصر، یہ جب واپس آئے تو پھر آپ نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ آپ نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا۔ پھر باری آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اب آپ نے اس کو تعمیر کرنا شروع کیا، چھوٹا تھا پھر بڑا کر دیا، پھر اس کو بڑھاتے گئے، پھر خوبصورتی بڑھتی گئی، پھر سارے معاملات۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس گھر کو تعمیر کیا تو ان کا انداز نرالا تھا، کیونکہ ان کی حکومت بھی نرالی تھی، جانوروں پر ان کی حکومت، انسانوں پر ان کی حکومت، جنوں پر ان کی حکومت، ہر جگہ پہ روئے زمین پہ ان کی حکومت۔ جانور ہیں تو وہ بھی ان کے تابع دار ہیں، انسان ہیں تو وہ بھی تابع دار ہیں، جن ہیں تو وہ بھی تابع دار ہیں۔ ایک کو آواز دیتے ہیں تو سب کے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور جو نیچے اس کا فرش لگایا وہ ایسا پتھر لگایا، جنوں سے تعمیر کروایا، فرمایا جاؤ جنوں وہ پتھر لے کے آؤ جو ہم زمین پر فرش اس کا بنائیں تو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ سونے کا فرش ہے۔ گولڈن پتھر وہ لگایا۔ اچھا، اب جب رات ہوتی تو پھر نور کی برسات ہوتی، مسجد کو اس قسم کا باہر پتھر لگایا کہ دور سے بندہ دیکھتا تھا اسے مسجد اقصیٰ چمکتی نظر آتی تھی۔ اب وہ کیا تھا، کیسے چمکتی تھی؟ کوئی لائٹیں نہیں لگائی تھی کہ لائٹوں کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے، وہ جس پتھر کو ہاتھ لگا دیں وہ پتھر بھی نور بن جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام، دو صحابی حاضر تھے، رات کافی گزر گئی، اندھیری رات تھی۔ اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نے گھر جانا ہے، اندھیرا بہت ہے، تو مہربانی فرمائیں کوئی لائٹ کا انتظام ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے لیے لائٹ کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ایک کھجور کی چھڑی آپ نے اٹھائی، اسے ہاتھ لگایا، پھر اسے تھمایا اور پھر فرمایا جاؤ یہ تمہارے 10 ہاتھ آگے بھی، 10 ہاتھ پیچھے بھی، 10 ہاتھ دائیں بائیں روشنی کرتی جائے گی۔ اب وہ جو چھڑی لی آپ نے، اس دونوں صحابی جا رہے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی ہو رہی ہے، اور جب ایک جگہ میں چوک آ گیا، ایک صحابی نے یوں جانا ہے، دوسرے نے یوں جانا ہے، چھڑی ایک ہے، لائٹ ایک ہے، ٹارچ ایک ہے، اب 2 بندے ہیں، کریں کیا؟
ایک لیتا ہے تو دوسرا اندھیرے میں، وہ لیتا ہے تو دوسرا اندھیرے میں۔ اب وہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ بھی دیکھیے، اب سوچنے لگے کیا کیا جائے کہ لائٹ ایک ہے، بندے دو ہیں۔ تو دوسرا بولا، کہنے لگا سوچنے کی بات کیا ہے، ایک چھڑی اور اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ بھی جگ جائے گی۔ اب انہوں نے وہ چھڑی ایک اور لی، اس کے ساتھ جب لگائی تو اس نے بھی لائٹ بن کے روشنی دینا شروع کر دی۔ اب دونوں صحابی اپنے اپنے گھر، اب اللہ نے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ پتھروں کو ہاتھ لگائیں تو وہ بھی نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام، یہاں ایک بات اور عرض کر دو، جو میرے بھائی مدینہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبی شریف، ماشاءاللہ اپنے بھائی نواز صاحب، حاجی عارف صاحب، بھائی وحید صاحب اور جو بھی دوست گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے مسجد نبی شریف میں جہاں سے آگے نماز نہیں ہوتی، محراب سے آگے وہ ایک پوری لائن دائیں بائیں بنی ہوئی ہے، اور وہاں جنگلے رکھے ہوئے ہیں کہ اس سے آگے کوئی بھی بندہ کھڑا ہوگا وہ امام سے آگے ہو جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس لائن کے دونوں سائیڈوں میں پتھر لگے ہیں، ایک سائیڈ میں پتھر وہ لگا ہے، فل گرمی پڑ رہی ہے، آپ نے پاؤں رکھا ہے تو پتھر بالکل ٹھنڈا ہے، دوسرا گرم ہے۔ لائن بیچ میں لائن بنی ہے، پٹی ہے، آپ نے دونوں قدم لائن کے ایک ادھر ایک ادھر رکھ دیا، ایک پاؤں گرم ہو رہا ہے، دوسرا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اگر سردی ہے تب بھی یہی کیفیت ہے، اگر گرمی ہے تب بھی یہی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جنوں کو فرمایا جاؤ وہ پتھر لے کے آؤ۔ کون سا پتھر؟ وہ پتھر جو رات کو دنیا کو بتائے کہ یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اب وہ پتھر، اب اس کو میں تھوڑا اشارہ دے دوں، آپ نے دیکھا ہوگا اب بھی وہ گھڑیاں لوگوں کے پاس ہیں، پہلے تو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، رات کو جب آنکھ کھلتی تو ٹائم دیکھتے تو گھڑی خود بتا رہی ہوتی تھی، سنیے بول کے بتا رہی ہوتی تھی اتنے بج کے اتنے بج گئے ہیں، چمکتی تھی، چمک کے بتاتی تھی۔ وہی پتھر سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہ لگوایا۔ جب سورج ڈھل جاتا تھا، رات چھا جاتی تھی اور مسجد اقصیٰ اپنا نور برساتی تھی، پھر دور سے نظر آتی تھی۔ مختصر عزیزان محترم، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر کبھی یہودی آتے، کبھی عیسائی آتے اور کبھی مسلمان آ جاتے، پھر یہ قتل و غارت کا سلسلہ چلتا رہتا، اور یہ معاملات تاریخی بہت طویل ہیں، مگر اشارہ یہ ہے پھر پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اب مسجد اقصیٰ میں جب آپ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو یہاں جمع فرما دیا۔ یہاں بات روکنے لگا ہوں، پیچھے سے ایک بات اور لا کے، سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا، تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام آسا لے کے، ڈنڈا لے کے اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے۔ جب ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے تو جن کام کر رہے تھے، سب کے سب جن کام کر رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ نے آپ کی روح اپنے پاس بلا لی، آپ اسی طرح کھڑے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ 1 سال تک اسی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، روح جا چکی ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ 4 سال تک آپ ڈنڈے سے ٹیک لگا کے کھڑے رہے، روح پرواز ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہ پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ اب وہ کچھ مسجد کا حصہ آپ کی ظاہری حیات میں بنا
اور جو حصہ رہ گیا آپ نے دنیا سے وصال فرمایا تو وہ بعد میں بنا، مگر آپ وہاں موجود ہیں اسی ڈنڈے کے ساتھ، آسے کے ساتھ، اسے ڈانگ نہ ٹون لائیے تے کھڑے نے۔ کچھ حصہ وصال سے پہلے بنا، کچھ حصہ وصال کے بعد بنا، کیونکہ جن یہ سمجھ رہے تھے آپ کھڑے ہیں، جب تک کھڑے رہیں گے ہم کام کرتے رہیں گے، آپ کھڑے رہے وہ کام کرتے رہے، تعمیر مکمل ہوتی رہی، ادھر کام مکمل ہو گیا، ادھر سے اللہ نے گھن کو حکم دیا اب تو ڈنڈے کو چاٹنا شروع کر دے۔ وہ جو گھن ہے اس نے ڈنڈے کو کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے وہاں 1 سال یا 4 سال گزر گئے اور یہاں ڈنڈا پورا ہو گیا، وہاں کام پورا ہو گیا۔ جیسے ڈنڈا ختم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گئے۔ اب جنوں نے سمجھا یہ تو معاملہ کب کا ہو گیا ہے، ہم ایسے ہی لگے رہے، مگر اللہ نے کام کروا۔ اب معراج کی رات یہاں 2 حکمتیں کیوں رکھی؟ آپ کی ظاہری حیات میں کام کروایا، اس کے بعد وصال ہو گیا، پھر کام کروایا۔ اب جن کام کر رہے ہیں فرمایا دنیا والوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی مرتے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آؤ معراج کی رات جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا جب آسمانوں میں گئے تو موسیٰ وہاں بھی کھڑے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام جب بیت المقدس میں تشریف لائے سارے نبی موجود ہیں، صفیں باندھے کھڑے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس پہ آج اسرائیل حملے کر رہا ہے، بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب ظاہری وصال فرمایا تو اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، باری آ گئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی۔ جب آپ کی باری آئی اب ان کی فوج ہے 3 لاکھ، مسلمانوں کی فوج ہے 30 سے 32 ہزار۔ اب 3 لاکھ کہاں، 30 ہزار کہاں، اب یہ مقابلہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پہنچے ہوئے۔ اب اس میں 3 مہینے 4 مہینے مسلسل سلسلہ چل رہا ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ اب جو بڑا عیسائی پادری تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے فتح نہیں ہو رہی، نہ تم فتح حاصل کر رہے ہو نہ ہم فتح حاصل کر رہے ہیں۔ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اسے فتح کر سکے۔ ہاں ایک کام کرو جو ہماری کتابوں میں آیا ہے، اگر وہ شخص تم میں ہے جب تک وہ نہیں آئے گا بیت المقدس فتح نہیں ہوگا۔